اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اور اس کی سب سے بڑی سورہ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ اے لوگو، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ نماز، یہ صبر بہت ہی مشکل چیز ہے۔ نماز کا قائم کرنا، اس کی حفاظت کرنا مشکل ترین امر ہے۔ الا علی الخاشعین، مگر جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بندے ہوں گے ان کے لیے یہ عمل آسان ہوگا۔ اس آیت میں غور کیا جائے، اللہ رب العالمین نے استعانت کے دو قسم کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان دو چیزوں کے ذریعے سے انسان مصائب و مشکلات، پریشانی، غم و الم، دکھ اور درد سے نجات پا سکتا ہے اور انسان کی مشکلیں کم ہو سکتی ہیں۔ وہ ہے استعانت۔ استعانت کا مطلب اور معنی ہوتا ہے مدد طلب کرنا، طاقت اور قوت حاصل کرنا۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ امور دنیا کے سارے کاموں میں ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرتے رہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ حقیقت ہے کہ انسان کو نماز کے ذریعے سے امور دنیا کے سارے معاملات کے اندر اللہ رب العالمین کی جانب سے نصرت، تائید، مدد اور اس کو سکینت جیسی چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر ہم اور آپ غور کریں، یہ نماز وہ اہم عبادت ہے جس کے ذریعے سے انسان کی مشکلیں، اس کی پریشانیاں، غم و الم وہ ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ تمام تر پریشانیوں سے نجات پانے کا یہ ایک بہترین حل ہے، اور ایسا حل ہے جس کا کوئی خرچ نہیں ہے، جس کا کوئی چارج نہیں ہے۔ اور پھر اگر دیکھا جائے سابقہ امتوں کو، گزشتہ قوموں کو دیکھا جائے کہ گزشتہ قوموں کے سابقہ امتوں کی انہوں نے جو اہل ایمان لوگ تھے، انہوں نے نماز ہی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مدد چاہی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی مشکلات کو دور فرما دیا، رب العالمین نے ان کے لیے رزق کا بندوبست فرما دیا، اللہ رب العالمین نے ان کو تمام چیزوں سے بے نیاز کر دیا، رب کریم نے ان کے دلوں کو غنا سے بھر دیا اور ان کے ہاتھوں کو رزق سے بھر دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ چنانچہ اگر دیکھا جائے جہاں تک مسئلہ ہے پریشانی کا، غم و الم کا، رنج اور تکلیف کا، تو نگاہ اٹھا کر کے دیکھا جائے ہم میں سے ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ غم ہے، اور ہر کسی کو کسی نہ کوئی پریشانی لاحق ہے۔ ہر انسان اپنے اپنے تکلیف میں مبتلا ہے، اور اس درد کا مداوا اگر کوئی چیز ہے، اس درد کا علاج اگر کہیں پر ہے، وہ ہے نماز کے اندر۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جانب اشارہ فرمایا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، جد الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے وہ باپ ہیں، والد ہیں، ان کے واقعے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ سارہ علیہ السلام کو لے کر کے نکلتے ہیں، ہجرت کرنے کے واسطے نکلتے ہیں، ملک شام کی جانب وہ جانا چاہتے ہیں، اور ان کا گزر ایسے بستی اور ایسی آبادی سے ہوتا ہے جہاں کا بادشاہ نہایت ظالم و جابر ہے۔ ایسا ظالم، ایسا سرکش و بادشاہ ہے، ہر اجنبی عورت کو اپنی ہوس کا وہ نشانہ بناتا ہے۔ اس کو خبر لگتی ہے کہ ایک خوبرو نوجوان مصر کی سرحد میں داخل ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ایک خاتون ہے، نہایت ہی حسین اور جمیل ہے۔ چنانچہ اس نے، اس بدبخت نے، اس ظالم و جابر بادشاہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو طلب
طلب کیا۔ قبل اس کے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، علماء نے اور اہل علم نے اس بات کو لکھا ہے، اس ظالم و جابر کی عادت یہ تھی، اگر وہ اس اجنبی عورت کے ساتھ اس کا بھائی اگر ہوتا تھا تو اس کو معاف کر دیتا تھا، اور اگر اس کا شوہر ہوتا تھا اس کو وہ قتل کرواتا تھا۔ یہ اس کی عادت بد تھی۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے، اگر کوئی اجنبی عورت اس کے سرحد میں داخل ہوتی، اس کے ساتھ اس کا بھائی ہوتا تو اس کو وہ جانے دیتا، اور اگر اس کا وہ شوہر ہوتا تو اس کے ساتھ وہ غلط کام کرنے کا وہ عادی تھا۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میرے ساتھ میری بہن سارہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام واپس آتے ہیں اور اپنی زوجہ سارہ علیہ السلام کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، اے میری بیوی سارہ، تمہیں معلوم ہے اس روئے زمین پر ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی ایمان والا نہیں ہے، لہٰذا ہم اور تم ایمان کے اعتبار سے بھائی اور بہن ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں مجھ سے پوچھا گیا تمہارے بارے میں تمہیں اپنی بہن بتا آیا ہوں، لہذا تم میری تکذیب مت کرنا، مجھ کو جھٹلانا نہیں، بلکہ تم وہاں پر یہی بتانا کہ ابراہیم میرے بھائی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ایمان کے اعتبار سے، کلمے کے اعتبار سے ہر کوئی بھائی بھائی ہوا کرتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، اور یہ جھوٹ نہیں ہے۔ چنانچہ سارہ علیہ السلام کو بادشاہ نے، ظالم و جابر شخص نے طلب کیا، سارہ علیہ السلام کے وہ قریب آنا چاہا، نظر بد کا اور عادت بد کا جو عادی وہ تھا، اور اپنی ہوس کا وہ نشانہ اور شکار بنانا چاہا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سارہ علیہ السلام کھڑی ہوئی، توضأ وتصلی، وہ کھڑی ہوئی، وضو کی اور نماز پڑھنے لگیں۔ چنانچہ نماز کے اندر وہ دعا کرتی ہیں، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک وحسنت فرجی الا علی زوجی اللہم لا تسلط علی ھذا الکافر۔ دعا ہوتی ہے، مشکل کا وقت ہے، پریشانی کا وقت ہے، ظالم و جابر بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہے، اپنی ہوس کا وہ نشانہ بنانا چاہتا ہے، اپنی ہوس کا وہ شکار بنانا چاہتا ہے۔ ایسے مشکل ترین وقت میں جبکہ بظاہر سامنے کوئی حامی نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں تھا، سارہ علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے پیغام دیا کہ مشکل ترین وقت کے اندر بھی اگر کوئی بندہ رب العالمین کی جانب رجوع کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، اللہ رب العالمین یقیناً اس کی مدد کرتا ہے۔ سارہ علیہ السلام کھڑی ہوتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، اور پھر رب کریم سے دعائیں مانگ رہی ہیں، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک وحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی ھذا الکافر۔ اے اللہ، میں تیرے اوپر ایمان لاتی ہوں، تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں، میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، اور اے اللہ تو میرے اوپر ظالم جابر بادشاہ کو مسلط مت کرنا۔ اللہ کے نبی گواہی دیتے ہیں، فغط فرکض علی رجلہ، لرزہ پر اندام ہو گیا، اس کے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا، تھر تھر وہ کانپنے لگا، یہاں تک کہ وہ غشی کھا کر کے گر جاتا ہے۔ سارہ علیہ السلام کو رحم آیا، ترس آیا، کہیں ایسا نہ ہو اس کے قتل کا الزام میرے سر پر آ جائے۔ سارہ علیہ السلام نے رب العالمین سے پھر التجا کرتی ہے، اے اللہ اس کی زندگی کو بخش دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس کو موت آ گئی تو اس کا الزام میرے سر آئے گا۔ چنانچہ جیسی ہی وہ حرکت میں آیا، جیسی ہی وہ صحیح سالم ہوا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ بدبخت ظالم بادشاہ سارہ علیہ السلام کی جانب آگے بڑھتا ہے، نظر بد جو اس کی لگ چکی تھی اور عادت بد کا جو وہ شکار تھا، سارہ علیہ السلام کی طرف وہ بڑھتا ہے۔ سارہ علیہ السلام پھر نماز میں کھڑی ہوتی ہیں، اللہم ان کنت آمنت بک برسولک، یہی دعا پڑھتی ہے، 2 اور 3 مرتبہ وہ آپ کے قریب آنا چاہتا ہے، لیکن ہر مرتبہ رب العالمین کی جانب سے مدد آتی ہے۔ سارہ علیہ السلام کی دعا رب العالمین کے یہاں پہنچتی ہے، عرش سے ٹکراتی ہے، اور وہاں پر لرزہ بر اندام ہو کر کے وہ گر جاتا ہے۔ جب اس کو پھر دعا کی جاتی ہے اللہ اس کو بخش دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر موت طاری ہو جائے اور اس کے موت کا الزام میرے سر آئے، جیسی وہ صحیح سالم ہوا، بادشاہ وقت نے، ظالم و جابر بادشاہ نے اپنے حواریوں کو، اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا تم میرے پاس کس کو لے کر کے آئے ہو؟ یہ تو کوئی جنی ہے، واللہ ما ارسلتم الی الا شیطان
شیطانا تم میرے پاس کسی دیوی کو لے کر کے آئے ہو، جاؤ اس کو ابراہیم کے حوالے کر دو۔ اور سنو یہ عورت کوئی عام عورت نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی پارسا خاتون ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ عورت کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی اللہ کے قریب رہنے والی خاتون ہے۔ میری بیٹی ہاجرہ کو بلایا جائے اور میں اس کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو وقف کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو وقف کر دیا کہ یہ سارہ کی صحبت میں رہے گی، سارہ کی خدمت کرے گی۔ ممکن ہے کہ اسی طریقے سے یہ بھی تقوی شعاری میں نفس کی پاکیزگی میں آگے آ جائے۔ چنانچہ ہاجرہ کے ساتھ سارہ علیہ السلام واپس آئیں اور پورے واقعے کو بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کا شکر ادا کیا اور پھر بعد میں آگے چل کر کے ہاجرہ علیہ السلام کو آزاد کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نکاح پڑھ لیتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، ہمیں کیا فکر دے رہا ہے؟ مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں نماز ایسی اہم عبادت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کریں، رب العالمین کے سامنے اپنے معاملات کو پیش کریں۔ وہ رب العالمین تمام تر مشکلات کا حل کرنے والا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی نجات دینے والا ہے۔ لیکن آج امت مسلمہ کو کیا ہو گیا ہے؟ حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ رب العالمین کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہیں۔ آج بھی ہماری مساجد خالی ہیں، آج بھی مسجد سے نمازی غائب ہیں، آج بھی ہمارا ایمان جیسے کل تھا ویسے آج ہے۔ مشکلیں خواہ کتنی ہی کیوں نہ آ جائیں، ہم جس طریقے سے ظالم و جابر پہلے تھے، سرکش پہلے تھے، اسی طریقے سے ہم سرکشی پر آمادہ ہے۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، مشکل ترین وقت کے اندر ہم مسلمانوں کا کردار یہ ہونا چاہیے تھا، اخلاق یہ ہونا چاہیے تھا، اعمال یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم تمام تر گناہوں کو چھوڑ کر کے رب العالمین کے سامنے آتے، سربہ سجود ہوتے، رکوع سجود کرتے، رب العالمین کو راضی کرتے، توبہ استغفار کرتے۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، پیارے مصطفیٰ کا یہ فرمان ہے، اگر کوئی بندہ رب العالمین کے سامنے جھکتا ہے، سربہ سجود ہوتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب کریم کے سامنے روتا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھتا ہے، وہ یہی کہتا ہے استغفر اللہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، میرے گناہوں کو بخش دیا جائے، رب العالمین اس کے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ یہ مغفرت کی برکت ہے میرے بھائیوں کہ رب کریم اس کے اوپر سے مشکلات کو ہٹا دیتا ہے، مشکلات کو ٹال دیتا ہے۔ ہمیں آپ کو غور کرنا چاہیے، کوئی ایک دو واقعہ نہیں ہے، بے شمار واقعات قرآن اور حدیث کے اندر ہمیں آواز دے رہے ہیں، ہمیں پکار رہے ہیں کہ رب العالمین کی جانب آ جاؤ، رب العالمین کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ۔ رب العالمین آج بھی ہمارے اوپر وہی رحمتیں، وہی برکتیں نازل کر سکتا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی کیا ہوا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایمان کی تازگی ڈال دی جائے، ان کے ایمان میں زیادتی کر دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کا نام جریج تھا، بڑا نیک، بڑا صالح، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، رب العالمین کے سامنے جھکنے والا، رکوع سجود کرنے والا۔ سمجھ لو کہ اس کا معمول یہی تھا، ہر وقت رب العالمین کا ذکر کیا کرتا تھا، یہی معمول تھا، اللہ ہی اللہ، تو ہی تو، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اپنی کٹی میں جاتا، اللہ کو یاد کرتا، نماز پڑھتا۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کی والدہ اس سے ملاقات کی غرض سے آئیں اور آواز لگائیں، یا جریج افتح الباب، اے جریج دروازے کو کھولا جائے، میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ جریج کہتا ہے، اللہم امی و صلاتی، اے اللہ میں نماز میں ہوں، اے اللہ میں نماز میں ہوں، میری ماں مجھے آواز دے رہی ہے۔ ماں پکار لگاتی ہے، گھر واپس چلی جاتی ہے، دوسرے دن پھر آتی ہے، تیسرے دن پھر آتی ہے، لیکن اتفاق سے جریج رحمہ اللہ نماز ہی میں مشغول ہوتے ہیں، نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ چنانچہ تیسرے دن ماں کا دل جلا اور اس نے بد دعا کی۔ کیا بد دعا کی؟ اللہم ان ھذا جریج وہو ابنی وانی کلمتو فابى ان یکلمنی فلا تمت حتی تریہ
ظلموں میں ساتھ، اے اللہ جریج میرا بیٹا ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، یہ مجھ سے ملاقات نہیں کرتا ہے، میرے واسطے دروازے کو نہیں کھولتا ہے، اے اللہ اس کی موت نہ آئے، یہاں تک کہ کسی فاحشہ اور بدکار عورت کا یہ چہرہ نہ دیکھ لے۔ بڑا متقی آدمی، پرہیزگار آدمی، ماں کی بد دعا چلی، عرش اعظم سے ٹکرائی، اور پھر بد دعا آ کر کے جریج کو لگتی ہے بنی اسرائیل کے اندر ایک بدکار عورت تھی جس کے حسن کے بڑے چرچے رہا کرتے تھے، اور کہا کرتی تھی میں جس کو چاہوں گمراہ کر دوں، جس کو چاہوں صراط مستقیم سے میں بھٹکا دوں۔ وہ بدکار فاحشہ عورت جریج رحمہ اللہ کے معبد میں آتی ہے، کٹیا میں آتی ہے، اور آواز لگاتی ہے جریج آئیے میرے قریب، اپنی حاجت کو پوری کر لو۔ چنانچہ جریج کہتے ہیں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں رب العالمین سے خوف کھاتا ہوں، اور میں کوئی بھی بد کام برا کام نہیں کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ عورت چلی گئی ناکام و نامراد ہو کر، ایک چرواہے کے پاس جاتی ہے، اس سے ملاقات کرتی ہے، جس کے نتیجے میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے اے لوگوں دیکھو تو صحیح، وہ انسان جو کہتا ہے کہ میں عابد ہوں، جو کہتا ہے کہ میں متقی ہوں، اللہ ہی اللہ کرتا ہے، یہ اسی کا بیٹا ہے جو میرے قریب آیا، غلط کام کیا، جس کے نتیجے میں حمل ٹھہرا، اور یہ ولد الزنا تمہارے سامنے ہے۔ لوگوں کو طیش آیا، غصہ آیا، بلا تحقیق کے جریج کے معبد کے پاس گئے اور اٹھا کر کے اس کے معبد کو توڑ پھوڑ دیا، کٹیا کو نظر آتش کر دی۔ چنانچہ جریج نے کہا ما شانکم، تمہارا کیا معاملہ ہے، کیوں ایسا کر رہے ہو، کیوں میرے معبد کو توڑ رہے ہو، کیوں مجھے زد و کوب کر رہے ہو؟ کہا یا جریج زنیت بہذہ البغی، تم ایسا اپنے آپ کو باور کرا رہے ہو گویا کہ تم کچھ جانتے ہی نہیں ہو، معصوم بن رہے ہو، تم نے اس بدکار عورت کے ساتھ غلط کام کیا ہے، کیا یہ معاملہ صحیح ہے؟ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ اس کا ایک بچہ ہو گیا ہے، اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بچہ تمہارا ہے۔ کہا بچے کو لایا جائے، بچہ لایا جاتا ہے، جریج رحمہ اللہ نے بچے پر ایک نگاہ ڈالی اور اس کے بعد کہا دعونی حتی اصلی، مجھے چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ میں نماز پڑھ لوں۔ اللہ اکبر، مشکل کام ہے اپنی گواہی میں کسی کو لانا، اپنی صفائی اپنی پاکیزگی کو بتانا بہت مشکل امر ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھ کو چھوڑ دیا جائے، میں نماز پڑھ لوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جریج رحمہ اللہ نے نماز ادا کی، اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، دعا مناجات مانگی، اور دعا سے فارغ ہو کر کے وہ آئے اور لوگوں سے پوچھا یہ بتاؤ وہ بچہ کدھر ہے؟ بچہ لایا گیا، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فطعن فی بطنہ، اللہ وہ جریج رحمہ اللہ نے اپنے انگشت کو، اپنی انگلی کو اس بچے کے پیٹ میں کچوکا لگایا، زور سے دبایا، اور اس کے بعد کہا من ابوک، تیرا باپ کون ہے؟ شیرخوار بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، چند دن کا بچہ ہے، وہ لوگوں کو بڑی حیرت جریج یہ کیا کر رہا ہے، اس چھوٹے معصوم بچے سے بات کر رہا ہے، کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ چھوٹا بچہ بات کرے؟ لیکن جریج اس کے پیٹ میں کچوکے لگاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں من ابوک، تیرا باپ کون ہے؟ رب العالمین نے جریج رحمہ اللہ کے ذریعے سے کرامت کا صدور فرمایا اور اس معصوم بچے کو قوت گویائی سے نوازا، اور وہ بچہ بول پڑا میرا باپ کوئی اور نہیں، وہ فلاں مقام پر جو چرواہا دکھائی دے رہا ہے وہی میرا باپ ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں کے ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے، یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ کہا جریج مجھے معاف کر دو، میں تمہاری معبد کو، میں تمہاری کٹیا کو سونے کا بنا دیتا ہوں، مجھ کو معاف کر دیا جائے۔ کہا سونے کا مت بناؤ، جیسے تھا ویسے ہی بنا دیا جائے۔ یہ واقعہ کیا پیغام دیتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا، اور آپ نے صحابہ کے سامنے بیان کرنے کے بعد بڑی لمبی وہ حدیث ہے، اور اس کے بعد جریج کی پٹائی کا ذکر آپ نے فرمایا اور آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، اور آپ نے فرمایا لو کان جریج فقیہا لعلم ان اجابت امہ اولا بعبادت ربہ، اگر جریج فقیہ ہوتا، جریج کو علم ہوتا، تو یقیناً وہ جان لیتا کہ نفلی نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنی والدہ کو جواب دے دیا جائے، نماز کو توڑ دیا جائے، کیونکہ نماز
نماز نفلی تھی لیکن اس کو مسئلے کا علم نہیں تھا، صرف فضیلتوں کا اس کا علم تھا، نماز کے فضائل یہ ہیں، زکوٰۃ کے فضائل یہ ہیں، فلاح کے فضائل یہ ہیں، لیکن اس کو مسئلے کا علم نہیں تھا، اسی لیے اس کے اوپر یہ مصیبت آئی اور ماں کی بد دعا لگی۔ ماں نے جو بد دعا دی تھی، یہ فاحشہ عورت کا چہرہ دیکھے لہذا چہرہ دیکھنا پڑ گیا، اگر ماں یہ بد دعا دیتی یہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے تو یقیناً میرے بھائیوں یہ گناہ بھی اس سے صادر ہو جاتا۔ ہمیں والدین کی بد دعاؤں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کر کے یہ درس، یہ پیغام دیا ہے کہ مشکل ترین وقت میں انسان کو چاہیے، اہل ایمان کو چاہیے کہ تمام چیزوں کو ترک کر کے اللہ رب العالمین کی جانب وہ رجوع کرے، اللہ کی طرف وہ لوٹ آئے، گناہوں سے توبہ کرے، توبہ استغفار کرے، اور اللہ رب العالمین کی جانب لوٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہے گناہوں کو چھوڑ کر کے، اور سب سے اہم عبادت جو نماز ہے وہ نماز پڑھنے کا عادی ہو جائے، نماز کا پابند ہو جائے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری پریشانیاں آتی تھیں، مشکلات آیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب بھی کوئی پریشانی آتی، مصیبت آتی آپ پر، غم و الم آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی جانب رجوع کیا کرتے تھے، نماز کی جانب آپ سبقت فرمایا کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اور یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے میرے بھائیوں جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نمازی کو سکون عطا کر دیتا ہے، نماز پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ طمانینت سے نواز دیتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اور پھر قرآن کریم بھی شاہد ہے، مشرکین مکہ نے آپ کو ساحر کہا، آپ کو جادوگر کہا، اور ایسی ایسی باتیں میرے بھائیوں کہنے کو اور سننے کو ملی کہ انسان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ آج کے اس وقت کے اندر اگر نگاہ اٹھا کر کے دیکھا جائے تو قوم مسلم کو ہر چہار جانب سے الزامات عائد کیے جاتے ہیں، مطعون کیا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے، اور نہ جانے کون کون سے مظالم کا نشانہ بنا کر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے یہ بات تو پہلے ہی بیان فرما دیا تھا، وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ یاد رکھو تمہارے اوپر ایسی قومیں مسلط ہوں گی اور تم کو ایسی ایسی باتیں سننی پڑیں گی، کن کی جانب سے سننی پڑیں گی؟ من الذین اوتوا الکتاب، جو اہل کتاب ہیں، جو یہود ہیں، جو یہودیت پر چل رہے ہیں ان کی جانب سے، ومن الذین اشرکوا، اور کون ہیں وہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں، جو مشرک ہیں، ان کی جانب سے تم کو تکالیف پہنچیں گی، تمہیں کچھ نہ کچھ سننا پڑے گا۔ لیکن ان تمام حالات میں ایک بندے کو چاہیے کہ اپنے مومنانہ کردار پر وہ قائم رہے، اللہ رب العالمین کی توحید پر وہ قائم رہے، رب العالمین سے دعائیں کرتا رہے، ان تمام تکالیف سے بچنے کے راستہ تلاش وہ کرتا رہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہے یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا کلیجہ تنگ ہو چکا ہے، آپ کا کلیجہ سکڑ چکا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور آپ سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا پیغام آیا، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہنے دیجئے، برا بھلا کہہ رہے ہیں کہنے دیجئے، آپ کثرت کے ساتھ سجدہ کریں، اللہ رب العالمین کی تسبیح آپ بیان کریں۔ اور پھر سائنسدانوں نے تحقیق کیا کہ جب انسان جھکتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، اور پھر جو خون کا دوران جو ہے اس کے ذریعے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کو راحت ملتی ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے بھی فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ کثرت کے ساتھ نماز پڑھا جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اٹھے اور آپ کسی ضرورت کے تحت تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک صحابی حضرت ربیعہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دہلیز پر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
کہا اللہ کے رسول میں ربیعہ ہوں۔ ربیعہ یہ کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، سفر حضر میں آپ کے ساتھ رہنے والے صحابی، آپ کے لیے وضو کے لیے پانی لانے والے صحابی، آپ کی خدمت کرنے والے صحابی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ربیعہ صلی، یا ربیعہ صلنی، اے ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تمہارا کوئی مطالبہ ہے؟ تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ اگر ہے تو مجھ سے مانگو، کیا چاہتے ہو؟ حضرت ربیعہ نے فرمایا یا رسول اللہ انی اسألک مرافقتک الجنہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے جنت میں آپ کا رفیق بنا دے۔ جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال ہے، دنیا میں آپ کے ساتھ رہیں اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھ رہیں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیعہ کثرت سجود کے ذریعے سے، کثرت نماز کے ذریعے سے اپنے معاملے میں مدد طلب کرو۔ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ اس کا دو فائدہ ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ رب العالمین تمہاری دنیاوی مشکلات کو ختم کر دے گا، اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ رب العالمین آخرت میں تم کو نبی کا ساتھ عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج ہم دنیا کے پیچھے اس قدر مشغول ہیں، اس قدر دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، مسجد تک آنے کی ہم کو فرصت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، یبن آدم تفرغ لی عبادہ، اے اولاد آدم تو فارغ ہو جا میری عبادت کے لیے، دنیا کے مشاغل کو چھوڑ دو، جب اذان ہو جائے مؤذن پکارے نماز کے لیے، آ جاؤ رب العالمین کے گھر میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو۔ دو فائدہ تمہارے واسطے ہے۔ رب نے فرمایا املأ قلبک غنا ویدیک رزقا، اگر تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لو گے، نماز کے لیے فارغ کر لو گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے املأ قلبک غنا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، ایسی غنا سے بھر دوں گا، ایسی مالداری سے تیرے دل کو میں بھر دوں گا کہ تجھ کو کسی اور چیز کی حاجت ہی نہ ہوگی، تیری ضروریات پوری ہوتی رہیں گی، تجھے مزید خواہش نہ ہوگی۔ وَيَدَيْكَ رِزْقًا، اگر تو نماز کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے گا، یاد رکھو میں تیرے ہاتھ کو رزق سے بھر دوں گا، اور ایسا رزق اللہ تعالیٰ دے گا جو رزق انسان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہوگا۔ وگرنہ ہمارے پاس بڑے بڑے بادشاہوں کی دولت آ جائے، قارون کا خزانہ آ جائے، لیکن اگر ہم نے نماز نہ پڑھی، رب کے سامنے ہم جھکنے والے نہ بنے، تو یاد رکھیے گا ہمارے دل کے اندر وہ غنا نہیں آ پائے گا جس غنا کا وعدہ رب العالمین نے کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں، رب کے سامنے جھکنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیو، بہت سارے مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کے ذریعے سے دعائیں کی ہیں اور مناجات کیا ہے، اور مسلمانوں پر جو مصیبت آئی، پریشانی آئی، غم و الم آئے، ان کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا سہارا لیا ہے، نماز کا سہارا لیا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث پاک کے راوی ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، مسلمان لوگ مدینہ آ گئے لیکن کچھ مسلمان مکے میں چھوٹ گئے اور ان کو اہل مکہ نے قید کر لیا، مشرکین مکہ نے بندی بنا لیا۔ کون وہ لوگ تھے؟ اے اللہ عیاش بن ربیعہ کو تو نجات دے دے، اے اللہ سلمہ بن ہشام کو تو نجات دے دے، اے اللہ ولید بن ولید کو تو نجات دے دے، اور ان تمام کمزور اہل ایمان والوں کو جن کو بندی بنا لیا گیا ہے، جو قید خانے میں قید ہو چکے ہیں، اے اللہ تو ان کو نجات دے دے، وہ وہاں سے رہا ہو جائیں، آزاد کر دیے جائیں۔ مسلسل اللہ کے نبی دعائیں مانگتے رہے، ان کے حق میں مناجات کرتے رہے، اور پھر دعاؤں کا سلسلہ ختم ہوا، نبی نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے، راوی حدیث پاک کے راوی ابو ہریرہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ جو دعا مانگتے تھے وہ دعا نہ مانگے آپ؟ ابھی تک آپ دعائیں کرتے تھے اللہم انجی سلمہ، اللہم انجی ولید، اللہم انجی عیاش، لیکن آج وہ دعا آپ نہ پڑھے، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ ذرا نگاہ اٹھا کر کے دیکھو میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سے یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ نگاہ اٹھا کر کے دیکھا، یا رسول اللہ جن کا نام لے کر کے آپ نے دعائیں مانگی وہ سب کے سب نماز موجود تو ہیں۔ کہا میں نے اسی لیے اب مانگنا میں نے بند کر دیا ہے، رب نے دعا سن لی ہے، رب کریم کو پکارتے رہے،
ایک مرتبہ نہیں پکارا، 2 مرتبہ نہیں پکارا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے مسلسل 1 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں کرتے رہے۔ وہ نبی جو مستجاب الدعوات ہیں لیکن دعا کے قبول ہونے میں 1 مہینے کی مدت لگ گئی، 1 مہینے کی مدت لگ گئی۔ وہ نبی ہے، امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، اور اگر ہماری دعا کے قبول ہونے میں 2 ہفتہ لگ جائے، 6 ماہ کا عرصہ لگ جائے، تو ہم اور آپ کہنے لگتے ہیں میں نے رب سے دعائیں مانگی، خوب دعائیں مانگی، رب نے میری دعا نہ سنی۔ ممکن ہے کہ وہ دعا قبول ہو جاتی؟ کیا ہم اور آپ نے رب سے دعائیں مانگی؟ ہم نے رب العالمین سے عافیت کا سوال کیا؟ آپ دعائیں پڑھتے ہیں لیکن میرے بھائیو ایک دعا اور پڑھ لیا کریں، ایک دعا کو اپنی دعاؤں میں اور شامل کر لیں۔ ایک صحابی نبی کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ ای الدعاء افضل، کوئی اچھی دعا آپ بتا دیں، میں اللہ کو پکارتا رہوں، دعا مناجات کرتا رہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے عفو مانگو، عافیت مانگو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ صحابی گئے اور دعا پڑھنے لگے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دینا، اور اے اللہ دنیا اور آخرت میں مجھ کو تو عافیت نصیب فرما دینا۔ دعا کرنے لگے، پھر نبی کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ کوئی اور بھی دعا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اسی دعا کو پڑھتے رہو، جس کو عافیت مل گئی، جس کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، وہی سب سے بڑا کامیاب و کامرا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دعا ہم اور آپ پڑھیں، اس کی برکت یہ ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ ان دعاؤں کا پڑھنے والا، اس پر ہمیشگی برتنے والا، جو صبح کو بھی پڑھے شام کو بھی پڑھے، اس دعا کی برکت یہ ہے کہ بندے پر کوئی ناگہانی آفات نہیں آئے گی، ایسی کوئی مصیبت نہیں آئے گی جو اچانک سے آ کر کے اس کے سر پر سوار ہو جائے اور اس کا دل بے چین ہو جائے، مضطرب ہو جائے کہ اب میں کیا کروں، اس کے آگے میرا کیا معاملہ ہوگا۔ ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کو سہارا بنایا ہے مشکلات سے نجات پانے کا، تکالیف سے دور ہونے کا۔ اور آخری بات میرے بھائیوں، نماز وہ اہم عبادت ہے، آخری بات ہے، آخری کلام ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مسلمان صبح کرتا ہے، سویرا کرتا ہے، اس کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہوتے ہیں، اور ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے۔ 360 روپے روز صدقہ کون کرے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا آسان طریقہ بتا دوں، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ صدقہ ہے۔ اگر اس کی طاقت نہ رکھ سکو، اے میرے صحابہ، میرے امت کے لوگوں، صبح کے وقت سورج کے نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لو، یہ ہڈی کے تمام جوڑ کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صدقہ ادا ہو جائے گا۔ اور ہم اور آپ غور کریں، اگر 2 رکعت نماز پڑھ لیں، چاشت کی نماز پڑھ لیں، اشراق کی نماز اگر ہم اور آپ پڑھ لیں 2 رکعت، ہر دن گویا کہ ہم نے 360 کا صدقہ کیا۔ اور یہ صدقہ کرنا مصائب کو ختم کر دیتا ہے، مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند بنیادی باتیں تھیں جس کو میں خطبے کے اندر لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے اور باتیں رہ گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صوم و صلات کا پابند بنائے، نماز کا اہتمام کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ پکا سچا نمازی بنا دے۔ کتنے لوگ نماز میں آتے ہیں، نماز فجر میں 7-8 لوگ رہتے ہیں، پوری مسجد خالی رہتی ہے، بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ جس رب کی عبادت کرنے آج آپ آئے ہیں وہی رب نماز فجر کا بھی رب ہے، نماز جمعہ کا بھی وہی رب ہے، نماز عصر کا بھی وہی رب ہے، وہ تمام نمازوں کا وہ رب ہے۔ لہذا اس رب کے واسطے ہم ہر نماز میں ہاتھی لگائیں، رب العالمین سے دعا مناجات کریں، اللہ تعالیٰ ان تمام مشکلات و پریشانیوں کو حل فرمائے۔